بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہابھارت، جی ہاں ناظرین، مہابھارت وہ کتاب ہے جس کو دیکھے، پڑھے اور سمجھے بغیر ہندو دھرم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ مہابھارت ہندوؤں کی مستند اور معتبر ترین کتاب ہے جس میں 1,00,000 سے زائد اشعار موجود ہیں۔ اس کتاب کے مطابق ہندوؤں کا کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ اس جہان رنگ و بو کی گردش 4 ادوار پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر دور کو ایک یگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح سب سے پہلا یگ ست یگ، دوسرا ترتیہ یگ، تیسرا دوپر یگ اور چوتھا کل یگ کہلاتا ہے۔ کل یگ کے اختتام پر دوبارہ ست یگ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جاننا ممکن نہیں کہ دنیا کی ابتدا کب ہوئی اور انتہا کب ہوگی۔ بعض برہمن دنیا کی آخری حد اور قیامت کا آنا لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر ہندو عالم تقسیم ادوار کے عقیدے کو ہی درست مانتے ہیں۔ میرے دوستو، تقسیم ادوار کے اس عقیدے کے مطابق ست یگ 17,28,000 سال پر محیط ہوتا ہے۔ اس میں نیک اور صالح لوگوں کی تعداد 100% ہوتی ہے اور ایک عام انسان کی طبعی عمر 1,00,000 سال پر محیط ہوتی ہے۔ ترتیہ یگ 12,96,000 سال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں نیک اور صالح لوگوں کی تعداد 25% کم ہو کر 75% رہ جاتی ہے اور اس میں ایک عام انسان کی طبعی عمر 10,000 سال ہوتی ہے۔ دوپر یگ 8,64,000 سال پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں نیک اور بد لوگ 50-50% ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک عام انسان کی طبعی عمر صرف 1,000 سال پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ کل یگ 4,32,000 سال پر محیط ہوتا ہے اور اس میں نیک اور صالح لوگوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے صرف 25% رہ جاتی ہے اور اس میں ایک عام انسان کی طبعی عمر صرف 100 سال پر محیط ہوتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ کل یگ کا دور ہے اور اس کے صرف 4,000 سال گزرے ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سب سے پہلے 5 عناصر کو پیدا کیا گیا: مٹی، آگ، پانی، ہوا اور آکاش۔ عام ہندوؤں کے نزدیک آکاش سے مراد آسمان ہے، جبکہ خاص ہندو اس سے کچھ اور ہی مراد لیتے ہیں۔ 5 عناصر کے بعد ایک ذہین، نیک اور پاکیزہ انسان کو پیدا کیا گیا جس کا نام برہما ہے اور یہ کائنات اسی برہما کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ مخصوص ہندوؤں کے مطابق آسمان جمی ہوئی ہوا ہے اور روشن ستارے قدیم ہستیوں کے نورانی وجود ہیں جو اپنے ارادوں سے آسمان کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ جو بزرگ اعلیٰ مقام پر پہنچے وہ بڑے ستارے کا روپ دھار گئے اور زیادہ بلندی پر ہیں اور وہ کبھی واپس نہیں آتے، اور جو کم درجے کے حامل بزرگ تھے ان کے نورانی وجود کم بلندی پر ہیں اور یہ واپس بھی آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ عدم سے برہما کے ذریعے انسان عالم وجود میں آیا اور 4 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ کون کون سے؟ برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔ برہمن، جنہیں اہل دنیا کا روحانی پیشوا بنایا گیا اور ان کے ذمہ مذہبی احکامات کی نگہداشت اور قوانین خداوندی کی حفاظت ٹھہری۔ امور سلطنت اور امور سیاست کی ذمہ داری چھتریوں کے حصہ میں آئی۔ صنعت و تجارت اور کھیتی باڑی ویش کی ذمہ داری بنا اور متعلقہ تینوں گروہوں کی خدمت گزاری
शूदर की जिम्मेदारी ठहरा। ब्रह्मा ने एक किताब लिखी जिसे वेद कहा जाता है, जिसे उसने कलामे इलाही के नाम से मशहूर किया। वेद में चारों ग्रहों के लिए ज़ाब्ते मुकर्रर किए गए और इन ज़ाब्तों और कवानीन पर अमल चारों ग्रहों के लिए लाजमी ठहरा। वेद की श्लोकों की तादाद 1 लाख है और मेरे दोस्तों, एक श्लोक 4 चरणों पर मुश्तमिल होता है और एक चरण 1 उच्छर से लेकर 26 उच्छर तक का होता है और उच्छर 1 या 2 ऐसे हरफों को कहते हैं जिनमें से एक हरफ साकिन होता है। ब्रह्मा की उम्र वो वाला 100 साल है जिसका एक दिन आज के 4000 साल के बराबर है और रात भी 4000 साल के बराबर, और अब तक कई हजार ब्रह्मा पैदा होकर रूपोश हो चुके हैं और मौजूदा ज़माने के ब्रह्मा की उम्र के 50 साल और आधा दिन गुजर चुके हैं और बाकी आधे दिन का आगाज़ अब हुआ है। ये है मेरे दोस्तों हिंदुओं का इस कायनात की तख्लीक के बारे में नज़रिया, जिसे नहायत ही आसान अल्फाज में आपके सामने बयान किया गया है। और नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह हम कौरों और पांडवों का किस्सा बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।